بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کریں گے وہ اردو زبان میں اپنے موضوع پر بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے، اور وہ ہے علوم القرآن، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اردو زبان میں اس موضوع پر شاید اس سے بہتر کتاب نہیں ہے، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کتاب کے متعلق حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم کے علوم سے متعلق اردو زبان میں اور بھی کتابیں ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس میں دور حاضر کے حساب سے رہنمائی کے لیے جدید انداز پر ایسی کتاب اور قرآنی حقائق کو واضح کرنے کے لیے ایک مبسوط مفصل ایک بات لکھی جائے۔ یعنی مقدمہ تھا، وہ تو خیر تفسیر کے حوالے سے آگے بات آ جائے گی، جس میں وحی کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے، ترتیب نزول کے حوالے سے، قراءت سبع، یہ ایک پورا بہت بڑا ٹاپک ہے علوم قرآن سے متعلق، کہ قراءت سبع کیا ہے، اس سے متعلق، اعجاز قرآن سے متعلق وغیرہ وغیرہ حقائق قرآنی کے ابحاث اس طرح بصیرت افروز انداز میں آ جائیں جس میں مستشرقین کے اوہام و وساوس اور خرافات یا معاندانہ شکوک و شبہات کا تشفی بخش یا تشفی کن مواد آ جائے، اور مستشرقین کی قیادت مستغربین یعنی مغرب زدہ طبقے کے مزعومات کا بھی جواب آ جائے، یعنی کیونکہ قرآن کریم پہ بڑی عجیب عجیب اعتراضات کرتے ہیں نا، تو ان سب کا جواب آ جائے اور بہترین انداز میں ہو۔ تو الحمدللہ کہ اس عظیم اور اہم ترین مقصد کو ہمارے برادر محترم مولانا محمد تقی صاحب عثمانی خلف الرشید، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکات دامت حیاتم المبارکہ نے بہت خوبی کے ساتھ معرف القرآن کا مبسوط مقدمہ تعریف کر کے اس دینی اور علمی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ یعنی مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ اس کی اتنی تعریف فرمائے اور امت پر احسان کیا کہ بہت بڑا، یعنی امت پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے قلم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ حضرت بن نوری رحمہ اللہ کا اس کتاب کے متعلق تاثرات ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب معرف القرآن لکھ رہا تھا، تفسیر جو ہے ان کی، اس کے لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کے شروع میں ایک مقدمہ آ جائے جو علوم قرآن کی معلومات پر مشتمل ایک تحریر ہو۔ تو میں نے اپنے بیٹے برخوردار عزیز محمد تقی سلمہ کو اس مقدمے کی تعریف سپرد کی۔ انہوں نے مختصر مقدمہ لکھ کر تو معرف القرآن کی جلد اول کے ساتھ لگا دیا، لیکن اسی دوران انہوں نے اسی موضوع پر ایک مفصل اور نہایت مفید کتاب کی بھی بنیاد ڈال دی، جو بفضل تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچ کر علوم القرآن کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اچھا، یہ میں بتا دوں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ تقی عثمانی صاحب کو ان کے والد مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری تفسیر کے متعلق، میری تفسیر جو ہے نا معرف القرآن سبری، اس کے شروع میں ایک مقدمہ آ جائے کہ کچھ قرآن علوم اور قرآن سے متعلق کچھ باتیں، ضروری باتیں اس میں آ جائیں۔ اور تقی عثمانی صاحب کی عمر اس وقت تھی تقریباً کچھ 33 سال، جو اس وقت میری بھی یہی عمر ہے، چاہے ہم تو اتنا کام نہیں کر پائے، لیکن اب مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ عمر تھی اس وقت، اب وہ لکھ رہے ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں نا، آپ سوچیں ان کا مقصد کتاب لکھنے نہیں ہے، وہ اس نیت سے نہیں بیٹھیں گے میں کتاب لکھوں، بلکہ وہ ایک کتاب کے لیے مقدمہ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں جو زیادہ زیادہ 50 صفحات پہ ہوگا۔ ایک کتاب کا مقدمہ بڑی کتاب کی ہے، تو مقدمہ عام طور پہ ایک تفسیر ہے، اس کے لیے ضروری باتیں اس میں آتے ہیں تو 50 صفحات 100 صفحات، لیکن تقی عثمانی صاحب ایک علم کا سمندر ہے۔ اب جب وہ لکھنے بیٹھے ہیں اور قلم چل رہا ہے تو وہ چلتے ہی چلا جا رہا ہے، اور علم کی آمد ہے کہ وہ ہوتی جا رہی ہے، تو وہ اپنا قلم باوجود اختصار کی کوشش کے بھی وہ اتنا اچھا خاصا ذخیرہ بن گیا کہ یہ کتاب اس کی نتیجے میں تیار ہو گئی۔ 508 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اب وہ اتنی تفصیل ہو گئی تو پھر اس کو تو معرف القرآن کے شروع میں شائع کرنا مناسب نہیں لگا، تو اس کو پھر الگ کر دیا، اور مقدمے کے لیے اور مزید اس اختصار، یعنی اپنے طور پر جو کوشش تھی ان کی اختصار کرنے کے باوجود، خود تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب کے شروع میں فرمایا کہ میں نے اختصار کے باوجود تھوڑی بات طویل ہو گئی، تو پھر اس کو الگ سے جو مقدمے کے طور پہ تھا اس کو تھوڑا سا الگ سے اور مزید وہ کر دیا، چھوٹا کر دیا، اور پھر علوم القرآن کے نام سے الگ سے کتاب شائع ہوئی۔ اچھا، اب اس میں مفتی شفیع صاحب ایک اور بات کہتے ہیں جس سے اس کتاب کا اندازہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیف کو یعنی کہ اس تعلیف کو برخوردار عزیز کے سپرد کرنے کی پہلی وجہ تو میرے مسلسل امراض تھے اور روز افزو ذوف تھا، یعنی کہ مسلسل امراض مطلب ایک مرض کے بعد دوسرا مرض، پھر ذوف در ذوف عمر گزرتی جا رہی ہے، ذوف بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ سمجھ کر اقدام کیا گیا تھا
کتاب کی تصنیف سامنے یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، ان کی نیت یہ تھی کہ بھائی میں تو اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے ٹائم بھی نہیں ہے، تکلیفیں بھی ہیں، تو میں چلو کر دوں گا کچھ نہ کچھ، اور اگر باپ سے کوئی بات نہیں ہو سکی تو چلو باپ نہیں کر سکا تو بیٹا تو کر ہی دے گا۔ لیکن جب تصنیف سامنے آئی تو کہہ لیں گے میں اپنی آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے میں دیکھ تو نہیں سکا، خود تو مطالعہ نہیں کر سکا، مگر اس کے بہت سے مباحث کو پڑھوا کر سنا تو میری مسرت کی حد نہ رہی، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ مکمل کتاب ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندرستی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہیں لکھ سکتا تھا۔ مفتی شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی تندرستی کے زمانے میں بھی لکھتا تو ایسی نہیں لکھ سکتا تھا، جس کی دو وجہ ظاہر ہے۔ اول تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق اور تنقید اور متعلقہ کتابوں کی عظیم ذخیرے کے مطالعے سے کام لیا وہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ یعنی مفتی شفیع صاحب اپنی اولاد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جتنا مطالعہ تقی عثمانی نے کیا ہے، تقی میاں میرے بیٹے نے کیا، اتنا مطالعہ میں نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ جن کتابوں سے یہ مضامین لیے گئے ہیں ان سب ماخذوں کے حوالے باقاعدہ ابواب و صفحات حاشیے میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہوں، اور انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بنا پر مستشرقین یورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تلبیسات سے کام لیا ہے۔ برخوردار عزیز نے چونکہ انگریزی میں بھی ایم اے کیا ہے اور LLB بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا ہے، تو انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت پوری کر دی ہے۔ آخر میں مفتی شفیع صاحب بڑے پیار سے دعا دیتے ہیں کہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نور نظر کو عافیت کاملہ کے ساتھ عمر دراز نصیب فرماوے، آمین، اور تمام شرور آفات و فتن ظاہرہ و باطنہ سے حفاظت کے ساتھ مزید دینی علمی خدمات کی توفیق عطا فرماوے، آمین، اور صدق و اخلاص اور اپنی رضا کامل عطا فرماوے، آمین، اور اس تصنیف کو اپنے فضل سے قبول فرما کر ان کے لیے اور میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین، اور مسلمانوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے، آمین، اللہ المستعان اور علیہ التکلان۔ تو یہ اس لیے میں نے دو بڑے بزرگوں کی بات پڑھ دی کہ میں کیا اس حوالے سے میں کیا بات کروں، میں تو اس پہ تبصرہ کرنے کا خود کو اہل نہیں پاتا، اور میں نہیں سمجھتا خود کو اس لائق کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ یا کوئی تعریف کروں۔ میری تعریف بھی کیا پدی کا شعبہ اور کیا تعریف اور کیا برائی، اب میری نہ تعریف اس لائق ہے نہ میں برائی تو میں کر بھی نہیں سکتا، صرف یہ کرتا ہوں ایک تو ان دو بزرگوں کی کچھ باتیں پڑھ دی اور صرف میں کچھ عناوین پڑھ دیتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ، وحی اور اس کی حقیقت، وحی کی ضرورت، وحی کا مفہوم، وحی کی تعلیمات، وحی کی اقسام، وحی قلبی کلام الہی، وحی ملکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے، اس کے طریقے بتائیں، پھر 6 طریقوں سے نازل 6 طریقوں سے وحی آتی تھی، وحی اور کشم و الہام تینوں میں کیا فرق ہے، وحی مطلوب اور غیر مطلوب کیا ہے، وحی پر عقلی شبہات اس کے جوابات، کیا قرآن کریم صرف معنی وحی ہے، تاریخ نزول قرآن، پہلا نزول، دوسرا نزول، سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات، مکی اور مدنی آیات، نزول کا وقت اور مقام، نزول کی آیات کی قسمیں، نہاری، لیلی، سیفی، شتائی، فراشی، نومی، سماوی، فضائی، قرآن کریم کا تدریجی نزول، ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب، اسباب نزول، شان نزول کی اہمیت اور اس کے فوائد، اسباب نزول اور شاہ ولی اللہ، نزول، سبب نزول اور احکام کا عموم خصوص، سبب نزول اور اختلاف روایات، تکرار نزول اور اس کی حقیقت، حروف سبع کا مفہوم، سبعۃ احرف کی راجع ترین تشریح۔ یہ جو سبعۃ احرف کی بحث ہے نا قرآن کریم کی، یہ تھوڑی سی پیچیدہ بھی ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو رضائے خیر عطا فرمائے، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے علوم میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو بحث ہے نا، یہ اتنے اچھے انداز میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو حل کیا ہے نا، اور بہترین طریقے سے سمجھایا ہے کہ بہت آسان کر کے سمجھا دیا، یعنی کہ بہت پیچیدہ بحث ہے سبعۃ احرف کی بحث، صفحہ نمبر 101 سے لے کر یہ شروع ہوتی ہے اور تقریباً 163 تک چلتی ہے۔ خیر اس کے اندر بہت سے، اس کے اندر کافی عناوین ہیں، سارے تو پڑھوں گا تو بڑا ہو جائے گا، اب صرف میں ابواب کا پڑھ لیتا ہوں۔ ناسخ و منسوخ، قرآن کریم کی میں آیات میں نسخ ہے نہیں ہے تو کیا ہے، کیا مطلب ہے، نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پوری بحث کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ تاریخ حفاظت قرآن، عہد رسالت میں کتابات ابو بکر کے دور میں، عثمان کے دور میں تسہیل تلاوت کے لیے اقدامات تھے، نقطۂ حرکات تھیں، یہ سب چیزیں تھیں۔ حفاظت قرآن سے متعلق شبہات اور ان کا جواب، حقانیت قرآن پورا ایک باب ہے، ٹھیک ہے، اس میں الفاظ کا اعجاز قرآن، ترکیب کا اعجاز، اسلوب کا اعجاز، نظم کا اعجاز، الفاظ کا اعجاز میں پہلے بول دیا، تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر۔ حقانیت قرآن اور مغرب کے غیر مسلم مصنفین، ٹھیک ہے، مضامین قرآن، ٹھیک ہے، قیاس استثناء، منطقی دلائل، نقلی دلائل، ٹھیک ہے، مختلف اس میں قصص، احکام۔ پھر دوسرا حصہ ہے تفسیر اور علم تفسیر اور اس کے ماخذ، تفسیر اور تعویل کا فرق، تفسیر کے ماخذ، ٹھیک ہے، تفسیر کے ناقابل اعتبار ماخذ، تفسیر کے چند ضروری اصول، قرآن کریم اور مجاز، قرآن کریم اور عقلی دلائل، قطعی عقلی دلائل، ظنی عقلی دلائل، وہمی عقلی دلائل، قطعی نقلی دلائل، ظنی نقلی دلائل، وہمی نقلی دلائل، احکام شرعی اور عقل، حکمتوں پر
حکم کا مدار نہیں ہوتا علت پر، مطلب بہت ساری بڑی بہترین ابحاث اس کے اندر ہیں. پھر اس کے بعد ہے باب چہاروں قرون اولا کے بعد مفسرین عبداللہ بن عباس، پھر اس میں گورزینہ وغیرہ کے کچھ مغالطے ہیں. حضرت ابن عباس کی حیثیت، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی ہے ذکر، حضرت علی کا بھی ہے، حضرت ابی بن کعب کا بھی ہے رضی اللہ عنہم. پھر صحابہ کے بعد جو ہیں ان کے اقوال، اس حوالے سے باتیں ہیں. اس میں حضرت مجاہد ہیں، سعید بن جبیر ہیں، کرمہ ہیں، طاؤس ہیں، عطا ابن ابی رباح ہیں، عطا ابن ابی رباح، سعید بن مسیب، ابن سیرین ہے، زید بن اسلم، ابو عالیہ، اور عروۃ بن زبیر، حسن بصری، قتادہ، علقمہ، اسود، نافع، شعبی، ابن ملیکہ، ابن جریج، ابن جریج، ضحاک. تو صرف میں عناوین پڑھ رہا ہوں. پھر قرون اولیٰ کے ضعفاء یا مختلفی، بہت سے ایسے بھی ہیں جو مختلفی تھے یا کمزور مفسرین تھے، اس میں بتایا انہوں نے مختلف چیزوں کا، ٹھیک ہے. اور متاخرین کی چند تفاسیر، اس پر انہوں نے تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابو سعود، تفسیر قرطبی، روح المعانی، یہ 5 بڑی تفاسیر، اور پھر آخر میں بیان القرآن، معرفی القرآن کا تعارف کرایا. تو یہ تقریباً 5-4 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، اور اپنی مثال آپ کتاب ہے اردو زبان میں اس موضوع پر کم از کم میرے حساب سے، اور دوسری کتاب اتنی جامع اور اس انداز سے، اتنی بہترین انداز سے، اور اتنی شاندار، اس سے اچھی کتاب اردو زبان میں کم از کم مجھے نہیں پتہ ہوں گی، لیکن مجھے اس سے اچھی دوسری کتاب نہ پتہ ہے نہ لگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم بس یہ کتاب کا تعارف ہی تھوڑا سا کروانا تھا، وہ صحیح طریقے سے نہیں کروا سکا، کافی اسی میں ٹائم لگ گیا، سے عناوین پڑھ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے بھی مستفید ہونے کی توفیق اور مدد عطا فرمائے. اور یہ کتاب چاہیے ہو تو اس کا میں نمبر انشاءاللہ دے دوں گا، تو وہاں سے آپ کو کتاب بھی مل جائے گی صدیق الرق سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم اور علوم قرآن سمجھنے کی توفیق اور مدد عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.